السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشالوجی کا مضمون کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کا آج 38 لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر میں جو پاکستان کی پاپولیشن پروفائل جو شروع کی تھی. وی ول ٹرائی ٹو کنٹینیو دیٹ. پچھلے لیکچر میں اس پاپولیشن پروفائل آف پاکستان میں ہمارا مین فوکس تھا آن دا سائز آف دی پاپولیشن کہ پاپولیشن ہے کتنی اور وہ پاپولیشن کیسے گرو ہوئی ہے اور وہ پاپولیشن اگر ورلڈ سینیریو میں دیکھیں تو ہم کیسے ہماری پاپولیشن جو ہے بیہیو کر رہی ہے. Obviously since Pakistan is still one of the developing countries اور جو جنرل اپیئرنس جنرل فیچرز ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز میں نظر آتی ہیں وہی پاپولیشن بیہیویئر میں ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں. تو اس کے ساتھ آج ہم موو کر رہے ہیں ٹو دی کمپوزیشن آف پاپولیشن. کمپوزیشن مینس کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے جس کا ہم نے اتنا بڑا سائز دیکھا 151 ملین پیپل، یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اٹس کمپوزڈ آف واٹ؟ اور اس سے جب ہم کمپوز کی بات کر رہے ہیں کمپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی ہم پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کی بات دیکھیں گے. یہ میں نے جیسے پہلے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم پاپولیشن کو 3 حصوں سے دیکھتے ہیں: سائز، کمپوزیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. تو کمپوزیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو بیسیکلی وی لک ایٹ دی ایج کریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن آف پاکستان، وی لک ایٹ دی میل فیمیل کریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن آف پاکستان. اس کے علاوہ پھر باقی چیزیں آتی ہیں کہ لوگوں کی لینگویج کیا ہے، لوگوں کے آکیوپیشنس کیا ہیں، اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے پارٹ آف دی سوشل ڈیولپمنٹ از دی لیول آف لٹریسی اور ایجوکیشن کے کیا ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کس لیول تک وہ پڑھے لکھے ہیں. سو دس از دا بیک گراؤنڈ ود وچ وی موو آن ٹو دی انالیسز آف دی کمپوزیشن اینڈ دی ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن آف پاکستان ان دس ڈسکشن ٹوڈے. تو پاپولیشن کی اگر بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کمپوزیشن میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایج کا. اف وی لک ایٹ دی ڈسٹریبیوشن، یہ فگرز کچھ ہیں، کہیں پرسنٹیجز کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہیں راؤنڈنگ میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو اگر مائنر ڈفرینسز آئیں تو اس کو اتنا آپ سیریسلی نہیں لیں، بٹ بائی اینڈ لارج دیز آر کریکٹ. تو پاپولیشن کو ایج کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈر 15 ایئرز ہماری پاپولیشن 43.2% ہے. 15 سے 64 سال تک کی عمر میں 53.4% تھی. یہ 98 کی فگرز ہیں کیونکہ دیٹس اس وقت ہماری پاپولیشن سینسس ہوئی تھی تو اسی کی فگر ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور 65 اینڈ ابو کی بات کرتے ہیں تو 3.4% ہمیں نظر آتی ہیں. یہ جو ہماری پاپولیشن ایج کے حوالے سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا 3 کیٹیگریز بنا دی گئیں: انڈر 15 اور 15 سے لے کر 64 تک اور 65 اینڈ ابو. انڈر 15 ایک ایسا کٹنگ پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں. آلدو بچے کی ڈیفینیشن ویری کرتی ہے مے بی فرام ون سیکٹر ٹو اندر سیکٹر. یونیسیف کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے بچوں کی ایج کافی اونچی چلی گئی ہے. اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر 15 سال کے بچہ بلکہ اس سے کم بھی ہم اس کو لیبر فورس میں لے آتے ہیں. اگر پاکستان کی آپ لیبر فورس کی کیلکولیشن دیکھیں تو اس میں 10 سال اور اس سے اوپر کے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو ہم لیبر فورس میں لے ہیں. وہاں پر لیبر فورس سے مراد کہ وہ دے آر ارننگ انکم، دے آر جنریٹنگ انکم. تو اس حساب سے دیکھیں تو
یہ جو 10 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے پروڈکٹیو ایج میں شامل کر لیا. اور دوسری ایج بریکٹ جو رکھی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر ان دا پروڈکٹیو ایجز. اگرچہ پاکستان میں ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے، 60 پہ عام طور پر گورنمنٹ آفیسز میں لوگوں کو ریٹائر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑی سی ویریشن نظر آتی ہے، لیکن ان موسٹ آف دا کیسز ان پاکستان ایٹ دا ایج آف 60 پیپل آر ریٹائرڈ. ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایج آف ریٹائرمنٹ از مچ ہائر، دیٹس اباؤٹ 65. 60 اور 65 کو دیکھتے ہوئے مے بی 60 کے بعد بھی بیانڈ دیٹ لاٹس آف پیپل مائٹ بی ورکنگ، بٹ کمپیریٹیو پرپزز کے لیے 65 ہی رکھی گئی ہے. تو اس سینیریو کو اگر دیکھیں تو ہمارے وہ پاپولیشن جو کہ 15 سال سے کم عمر کی ہے، یعنی 14 سال تک عمر کے جو لوگ ہیں ان کا پرپورشن اگر دیکھیں تو 43% آف دی پاپولیشن از ان دیٹ ایج بریکٹ. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ یہ سارے کے سارے بچے ہیں. اب بچے جو ہیں they are not the earning hands theoretically speaking, and actually also they are not the earning hands. یہ تو کنزیومرز آف انکم ہیں. ان کی پرورش پہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن پہ پیرنٹس خرچ کرتے ہیں، حکومت خرچ کرتی ہے، ان کی ہیلتھ فیسلٹیز پہ پیرنٹس خرچ کرتے ہیں، حکومت خرچ کرتی ہے، اور بہت سارے ان کے لوازمات کے، ان کی ٹریننگ پہ، ایجوکیشن پہ، سوشلائزیشن پہ آئی تھنک لاٹس آف ریسورسز آر اسپینٹ آن دیم. تو ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو دیٹس دا پاپولیشن وچ از آف ڈپینڈنٹس. دے آر ڈپینڈنٹ آن دی اکانومی آف دا کنٹری. اس کے بعد کے اگلا جو ایج گروپ ہے وہ اسے ہم کہیں گے کہ دے آر دی پروڈکٹیو ایج گروپ. اور اوپر 4% کے قریب جو لوگ ہیں 65 اینڈ ابو may be considered as old people. Old people again could be considered or should be considered or usually are considered as dependents. اگر وہ 4% اولڈ پیپل ہیں، 43% کے قریب یہ ہیں، یہ تو 47% as such appear to be dependents on the economy of the country. اس میں اگر اور ایڈ لوگوں کو کرتے ہیں جس میں کوئی ڈسیبلڈ ہیں، اس میں کوئی سک پیپل ہیں، اس میں پھر بہت سارے جو ہیں وہ ایجوکیشن میں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، دے آر آل ڈپینڈنٹس آن دی اکانومی آف دی کنٹری. اور ہمارے ملک کو اگر دیکھتے ہوئے ایک اور انداز سے اس کا انالیسس کریں تو ہم موسٹ آف دی ویمن آر اگین ناٹ کنسیڈرڈ ان دا لیبر فورس. میں بھی کچھ 4% کے قریب ہوں گی لیبر فورس میں، یا کاؤنٹ کی گئی ہیں لیبر فورس میں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ انکم جنریٹ نہیں کر رہی، یا ایٹ لیسٹ اف دے آر ورکنگ دے آر saving the income if somebody else was employed in their place to work or to do the same job which they are doing، جس کو ہم ہاؤس ہولڈ جابس کہتے ہیں. یا ہماری بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ فیلڈ میں، ایگریکلچرل سیکٹر میں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، لیکن ان کو لیبر فورس میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا. یہ ڈیفینیشنس کے ایشوز ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اور ہاؤ ڈو وی کاؤنٹ. بٹ کیپنگ ان ویو دی ایگزسٹنگ ڈیفینیشنس، تو ایسے لگتا ہے کہ مے بی 1/2 آف دی ویمن may also be considered as dependents on the economy of the country. اور اگر ہم اس طرح سے ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کریں کہ بچے 43%، اولڈ پیپل اگین مے بی 4%، اور اس میں ویمن کو بھی ایڈ کریں تو ایسے لگتا ہے کہ اباؤٹ اونلی 1/3 آف دی پاپولیشن از دیٹ آف دی ارننگ ہینڈس. باقی جو 2/3 ہے کہ دے آر ٹو بی کنسیڈرڈ ایز دی ڈپینڈنٹس آن دی اکانومی آف دی کنٹری. تو وہ ملک جس میں کمانے والے بہت تھوڑے ہیں اور باقی لوگ اس میں ڈپینڈنٹس ہیں، دیٹ ڈزنٹ گیو a real encouraging kind of
look for the future development of that particular country. تو ہماری جو ایج اسٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ بچوں کی تعداد نظر آتی ہے. یہ ہماری ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سچویشن ہر ڈیولپنگ کنٹری میں نظر آتی ہے. اور یہ جو ڈیولپڈ کنٹری جن کی بات کر رہے ہیں, ان فیکٹ دوز کنٹریز ہیو آلسو پاسڈ تھرو دیز کائنڈ آف اسٹیجز. تو ڈیولپنگ کنٹری میں پاپولیشن کو ایج کریکٹرسٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں اے بگ پروپورشن از یوزولی دیٹ آف چلڈرن, اور پاکستان از نو ایکسیپشن فار دیٹ پرٹیکولر سینیریو. اس میں بھی بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اینڈ 43% از اے بگ چنک آف دی پاپولیشن. اور یہ شاید آگے اگر پاپولیشن پلاننگ کا اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے دین اٹ ول ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف کانسیکوینسز, کیونکہ ان بچوں کے اوپر لاٹس آف ریسورسز آر ٹو بی اسپینٹ ان گڈ فیتھ, بیکاز یہ ہمارا فیوچر کا سرمایہ ہے. دیٹس دا ہیومن ریسورس, اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کی اور پیرنٹس کی اور سول سوسائٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیٹ ہیومن ریسورس شوڈ بی آف کوالٹی. لیکن اگر وہ ریسورسز اتنے ہیں اور ان کو پر ہیڈ تقسیم کرے تو اس کی زیادہ تھن آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر پر ہیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. سو دیٹس اٹ ہیز آل کائنڈز آف consequences for purposes of education facilities, for purposes of health facilities, or maybe for purposes of playgrounds or parks and things like that. Second important, I think, component of the composition of population is the gender distribution, the distribution of population by sex. 1998 کی پاپولیشن سینسس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں ان دونوں کا جو ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ 52% آف دی پاپولیشن واز کاؤنٹڈ ایز دیٹ آف میلز اینڈ 48% آف دی پاپولیشن واز کاؤنٹڈ ایز فیمیلز. Now this is something critical which somebody says that how come we have a greater proportion of males and lesser proportion of the females. اگر ہم انالیسز ہی کر کے دیکھیں تو شروع میں تو اگر ایج کے حساب سے دیکھیں تو 0 to 5 میں ہمیں میل فیمیل کا اتنا فرق نہیں نظر آتا, بلکہ بہت زیادہ ڈیٹیل مائنیوٹلی دیکھیں تو پہلے سال میں شاید ہمیں عورتوں کی تعداد زیادہ لگتی ہے. بٹ واٹ ہیپنس لیٹر آن دیٹ ہیز ٹو بی اینالائز, دیٹ ہیز ٹو بی given some thought to it کہ what happens کہ عورتوں کی تعداد پھر کم کیوں ہو جاتی ہے, اور اگر عورتوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے ان کو فیکٹرز کو انالیسس کریں تو we also come to a situation which gives some idea about the status of women as well, the facilities which we provide to them and the investments which people make in them, اور اس کے ساتھ اور بہت سارے فیکٹرز آئیں گے جو کہ ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت یہی ہے کہ given the situation we find a greater proportion of males and lesser proportion of the females. اور اس قسم کی سچویشن اگر ہو تو اس کو ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم سیکس ریشو کہتے ہیں. تو سیکس ریشو میں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی میلز آر دیئر ان دا پاپولیشن پر 100 فیمیلز. اگر 100 فیمیلز کے مقابلے میں نمبر آف میلز 100 سے زیادہ ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں دس از ہائی سیکس ریشو. اگر 100 فیمیلز کے مقابلے میں نمبر آف میلز 100 سے کم ہیں تو ہم کہتے ہیں دس از لو سیکس ریشو. تو ہمارے ملک میں اس وقت فگرز کو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ہائی sex ratio. The number of males per 100 females is very high, although it has declined. It used to be 115, 116, 17,
earlier when Pakistan came into existence, but now I think it has come down. That difference is being closed up. اس وقت it's about 108 per 100 females. So sex ratio امپروو ہو رہی ہے. اگر یہ بیلنس کی طرف چل رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امپروو ہو رہی ہے. اگر دوسری طرف جائیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امپروو نہیں ہو رہی. امپروومنٹ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں بیلنسڈ ہیں تو وہ اس سے کہ ہے دس از این امپروومنٹ. اور اگر گیپ نظر آتا ہے تو اس میں سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز نظر آئیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ان میں اتنا فرق نظر آ رہا ہے. ایج اور سیکس کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے بیسس پر ایک تصویر اگر بنائیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پیرامڈ ہے, اور اس کو پاپولیشن پیرامڈ کی بات کرتے ہیں. پیرامڈ کچھ ایسے ہی بنا کہ پرانے جب بھی یہ پاپولیشن سٹڈیز میں انٹرسٹ شروع ہوا اور جو فگرز ہیں پاپولیشن کو 5-5 سال کی کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ان کو جب پلاٹ کیا گیا تو اس پلاٹنگ کے نتیجے میں جو تصویر نظر آئی, فگر آئی, اس میں ہمیں جو بیس تھا فاؤنڈیشن وہ بہت چوڑی نظر آئی. اور ایز وی موو اپ بائی دا ایج آف دا پاپولیشن وہ نمبر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا گیا. تو اس کی شکل ایسے ہی نظر آئی کہ جیسے ایک پیرامڈ نظر آتا ہے which has a broad kind of foundation, broad base, and later on it tapers off and it becomes more of a conical. تو اس لحاظ سے اس قسم کی جو پلاٹنگ ایج اینڈ سیکس دونوں کو اکٹھا کر کے گرافیکلی پریزنٹ کیا گیا تو اس کو ہم نے پیرامڈ کا لفظ استعمال کیا. یہ پیرامڈس جو ہیں ان کی شکلیں ضرور بدلتی ہیں, بٹ ہمارا جو پاکستان کا پیرامڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بیس پر بہت چوڑی پاپولیشن نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ 43% آف دی پاپولیشن از دیٹ آف چلڈرن, اینڈ آبویسلی اگر 43% چلڈرن کی ہے تو ہماری جو فاؤنڈیشن پر ہمارا پیرامڈ ہے ہمیں بہت چوڑا نظر آتا ہے. اس کو آگے دیکھیں تو پروڈکٹیو ایج آپ کو نظر آئے گی, اور پروڈکٹیو ایج کے ساتھ ہمیں وہ ان فیمیل پاپولیشن کا پرپورشن نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپروڈکٹیو پیریڈ, دوز ویمن ہو آر, دوز گرلز اور ویمن ہو آر ان دا ریپروڈکٹیو ایجز. اور اوپر اگر جا کر دیکھتے ہیں تو چھوٹی سی ایک کونیکل قسم کی چیز نظر آتی ہے, the old people who are 65 and above, maybe about 4% کے قریب ہمیں نظر آتے ہیں. تو that's very small on the top, very broad at the bottom, اور درمیان سے یہ کافی جلدی ٹیپر ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس میں دیکھیے کہ 43% چلڈرن ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور شروع کی جو بارز ہیں وہ کافی لمبی ہمیں نظر آتی ہیں, اور جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں یہ بارز جو ہیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. یہ ویمن کا آپ نے دیکھا اس میں پروپورشن میں نظر آ رہا ہے 22% آف دا ویمن آر ان دا ریپروڈکٹیو ایجز. اسی طرح اگر ہم 15 سے لے کر 65 تک اگر چلتے ہیں ایج, اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹیو ایج, تو اس میں 53% آف دی پاپولیشن نظر آ رہی ہے. اور اولڈ پیپل, یہ جیسے میں نے کہا کہ فگرز میں تھوڑی فرق ہو سکتا ہے کہ more than 4% have been shown as old people, تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. بلکہ اس کی اگلی اگر شکلیں دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے گی. لک ایٹ دیز 4 پyramids. ان پyramids میں پہلا جو پیرامڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے لکھا ہے ریپڈ گروتھ. ریپڈ گروتھ کا جو پیرامڈ ہے اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا کہ فاؤنڈیشن پر براڈ ہے, فاؤنڈیشن سے براڈ ہے. جب براڈ مینس کہ اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. جب بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو دیٹ آلسو انڈیکیٹس کہ دے آر ڈپینڈنٹس آن دی اکانومی آف دی کنٹری.
جب بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ برتھ ریٹ از ویری ہائی. اور برتھ ریٹ از ویری ہائی وہ کس ملک کا ہے؟ آبویسلی دیٹس اے ڈیولپنگ کائنڈ آف کنٹری. تو یہ پیرامڈ وہ اس ملک کا ہے یا اس ایریا کا ہمیں نظر آئے گا جس میں ریٹ آف پاپولیشن گروتھ جو ہے از ویری ویری ہائی. تو اس پیرامڈ کی جو شکل ہے ٹاپ سے وہ کونیکل نظر آتی ہے. اٹ ٹیپرز آف ویری شارپلی. شروع میں اور ہے، بعد میں کچھ اور آئے گا. بلکہ یہاں پر یہ بھی نظر آئے گا کہ جو دونوں ہیں بارز، میلز اینڈ فیمیل، ان میں بھی آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا. جو فیمیلز کی بار ہے وہ کئی سٹیجز پر میل کی بار سے چھوٹی نظر آئے گی، particularly in the developing countries and those cultures where there is male preference اور son preference جو ہے تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ فرق ہے. اور آپ پیرامڈس کو دیکھ کر ہی یو کین ریئلی سے کہ یہ کس ملک کا پیرامڈ ہے اور اس ملک کی پاپولیشن کیسے بیہیو کر رہی ہے. تو ہمارا پیرامڈ ڈیولپنگ کنٹری کا ہے. پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ از ویری ہائی. لارج نمبر آف پاپولیشن آف چلڈرن، دیٹ از آف دی ڈپینڈنس. اس کے بعد دوسرا پیرامڈ دیکھیں تو دوسرے پیرامڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے والی بار جو ہے وہ چھوٹی ہوتی نظر آ رہی ہے. جب چھوٹی ہوتی بارز نظر آ رہی ہیں تو دیٹ مینز کہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. اور جہاں جو فاؤنڈیشن ہے بیس سے بیس جو ہے وہ براڈ نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ سلو ہو رہی ہے. گروتھ تو ہوگی لیکن سلو گروتھ ہوگی. اور بارز جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی فاؤنڈیشن سے اور اوپر والی جو بارز ہیں اس کے ساتھ کافی حد تک میچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بٹ سٹل یہ ساری بارز جو ہیں آپ کو برابر نظر نہیں آئیں گی. تو اس طرح سے آپ اس پیرامڈ کو دیکھتے ہوئے یو مائٹ سے کہ یہ کس ملک کا، کس ترقی یافتہ ملک کا ہے یا ترقی پذیر ملک کا ہے. اور اس ملک کے حوالے سے یو کین ٹاک اباؤٹ کہ پاپولیشن کی اس میں گروتھ کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہ سیکنڈ جو پیرامڈ ہے یہ سلو گروتھ کا پیرامڈ ہمیں نظر آتا ہے. تیسرا پیرامڈ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بار جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ برابر ہو گئی ہیں. اب اس کو ایک لحاظ سے شاید پیرامڈ کہنا بھی مناسب نہیں لگتا، لیکن چونکہ شروع میں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ کانسیپٹ استعمال ہوئی پیرامڈ کی، اس لیے کانسیپٹ وہی استعمال ہو رہی ہے لیکن پیرامڈ کی شکل بدل گئی ہے. اب یہ پیرامڈ اٹس مور لائک اے بیرل کائنڈ آف شیپ، اٹس مور لائک اے سلنڈر، اور اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. تقریباً ساری کی ساری بارز ہی برابر نظر آتی ہیں ایکسیپٹ کہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر چھوٹی ہونی شروع ہوتی ہیں. آبویسلی کہ ہیومن لائف ایک لمٹ کے بیونڈ پرہیپس اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پرولونگ اٹ، تو اس لیے وہاں تو ختم تو ہو گئی، لیکن اس کی شکل جو ہے اس مور سلنڈریکل، اٹس مور لائک اے بیرل، اور بارز جو ہیں وہ تقریباً برابر نظر آتی ہیں. اور یہ ایسے ملک کا پیرامڈ لگتا ہے کہ جہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ ریپلیسمنٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے. ریپلیسمنٹ کا لفظ میں نے اس سے پہلے استعمال کیا. ریپلیسمنٹ سے مراد یہی ہے کہ ایک کپل ہے اور وہ کپل جو ہے 2 ہی بچے پروڈیوس کر رہا ہے. ریپلیسمنٹ لیول میں یہ جو لفظ میں نے بولا کہ 2 ہی بچے پروڈیوس کر رہا ہے، اینڈ آبویسلی بچے پروڈیوس کرنے کی صلاحیت صرف عورتوں کو ہے، تو پھر یہ کیلکولیٹ وہی کرتے ہیں کہ پر وومن جو ہیں وہ کتنے بچے ہیں. تو 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاسیبلٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ملک میں
ضروری نہیں کہ ساری عورتیں ہی میرج میں شامل ہوں، یا دوز ہو آر میرڈ دے پروڈیوس چلڈرن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی women may not have the capacity to produce، قدرتی طور پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ریپلیسمنٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر 2.1 کی بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی 2، اٹس لٹل مور دین 2. اس 2.1 از دی ریپلیسمنٹ لیول، دیٹس دا فرٹیلیٹی ریٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ پیرامڈ ہے کہ جتنے ایک ہیں ایک بار میں اتنے ہی آگے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی اتنے ہی چلے آ رہے ہیں. So this is a situation where the population is usually called as a zero population growth. Rate of growth جو ہے وہاں پر زیرو نظر آتا ہے. چوتھا سینیریو جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں جو فاؤنڈیشن ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے. فاؤنڈیشن چھوٹی ہو گئی ہے تو آگے اس کی شکل دیکھیں کہ کیا ہے. اس میں ہمیں نہ تو پیرامڈ ہی نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں وہ کوئی بیرل شیپ ہی نظر آ رہی ہے. باٹم سے جو بارز ہیں دیز آر سکویزڈ، اور پھر مڈل سے آپ دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہیں، اور آخر میں جا کر تو آبویسلی وہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہونی ہے. تو اس کو اگر آپ دھیان سے غور سے ذرا دیکھیں یا اس پہ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ یہ اس ملک کی پاپولیشن کا پیرامڈ ہے، یا اس ملک کا پیرامڈ ہے جہاں کے پاپولیشن گرو نہیں ہو رہی بلکہ ڈکلائن ہو رہی ہے. کیوں؟ جو فاؤنڈیشن کی لائن ہے وہ اوپر والی لائنوں سے چھوٹی ہے. دیٹ مینس کہ پائپ لائن میں جو بچوں کو آنا چاہیے تھا وہ بچے نہیں آ رہے. تو اس ملک میں پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے سینیریو بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں جرمنی کی بات کر لیں، فرانس کی بات کر لیں، اٹلی کی بات کر لیں، اسپین کی بات کر لیں، اور بہت سارے ملک آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں کے چائلڈ وومن ریشو جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی، اور فرٹیلیٹی جو ہے دیٹ ہیز بین کنٹرول بیکاز آف پیپلز اون وشز، موبلٹی، اورینٹیشن، ان کی پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں، فیملی سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ویمن ان دا لیبر فورس کی بات کر رہے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. could be many factors because of which کہ لوگوں کا فرٹیلیٹی بیہیویئر جو فرق آ رہا. لیکن ایک چیز اسی پیرامڈ میں آپ دیکھیں کہ اگر باٹم سے اسکویز ہو گیا تو یہ مڈل سے پھر کیسے باہر کو تھوڑا سا بلج آؤٹ ہوا. اس بلج آؤٹ ہونے کی جو امپورٹنٹ وجہ ہے، جو کہ جیسے پچھلی دفعہ میں نے ڈسکس کیا، تو یہ جو گیپ ان ملکوں میں نظر آتا ہے کہ پائپ لائن میں بچے نہیں ہیں اور وہ دے آر ناٹ ٹیکنگ اوور، اپرچونیٹیز آر دیئر، دا جابز آر دیئر بٹ دے آر ناٹ انف پیپل ٹو ڈو دوز جابس. تو دیٹ بیکمز مور آف اے پل فیکٹر from other countries. So people try to migrate from other countries. So for running the economy, for doing those jobs, these countries try to encourage immigration, and lots of migrants might be coming from other areas. Who are they? Now یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ملک کی پالیسی پہ کہ ان کی پالیسی کیا ہے، کس کو وہ امپورٹ کر رہے ہیں، کس کو نہیں امپورٹ کر رہے ہیں. بٹ سرٹنلی یہ جو درمیان سے بلج آؤٹ ہو رہا ہے اٹس بیکاز آف امیگریشن. اور بلج آؤٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں اسی ایک سرٹن ایج کے لوگ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. بچے نہیں آ رہے بلکہ ینگ پیپل آر entering that country. اور اس کی سینسس میں جب شامل ہوتے ہیں اس کو پلاٹ کریں گے تو آپ کو اسی قسم کی شکل نظر آئے گی. سو دیٹ از ہاؤ اٹس بلجنگ آؤٹ. اپنی پاپولیشن ہے نہیں تو دین دے ہیو ٹو ڈپینڈ لاٹ آن immigrants who might be coming from outside. Now that's another kind of policy کہ rather than investing your own resources
in the education of the people, let the others spend money on the education and training and human resource development, وہ پھر بنی بنائی چیز ان کو ملتی ہے. So they look after the diapers, they look after the education, then educated ہونے کے بعد then these people migrate to these countries. So ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس اینگل سے دیکھتے ہیں. We take it as a brain drain, or we look at from a different perspectives. برین ڈرین اپنی جگہ پر ہے, باہر جا کر یہ ریسورسز اپنے بیک ہوم پیرنٹس کو بھی بھیجتے ہیں, اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. تو دیٹ مائٹ بی اندر ایشو وچ کوڈ بی ڈسکسڈ ایٹ سم ادر پوائنٹ. اس وقت پیرامڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ اس ملک کا پیرامڈ ہے جس کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. پاکستان کی پاپولیشن بھی کچھ ایسے ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چینج ہوگی. تو یہ دیکھیے ہمارا 1998 میں ایک اور طرح کا پیرامڈ ہے. اب اس کے بعد 2010 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا پیرامڈ تھوڑا سا اس میں فرق آ رہا ہے, کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پیورلی کونیکل ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن اس میں شکل میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. بٹ ایوری اسٹیج وی سی کہ نمبر آف پرسنز ہیز انکریزڈ. اور ایک چیز اس میں بڑی خوبصورت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جہاں ہم بیس پر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ سکویز ہو رہا ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹاپ پہ فرق پڑ رہا ہے, کہ جو اولڈ پیپل ہیں ان کی تعداد میں تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے, وہ 4% سے اوپر جا رہے ہیں. سو ریزن بینگ کہ ہمارے ملک میں بھی اگر امپرومنٹ ہو رہی ہے تو اس امپرومنٹ کے حوالے سے دی لائف ایکسپیکٹنسی آف دا پیپل از گوئنگ ٹو امپروو. اور ہماری لائف ایکسپیکٹنسی سرٹنلی امپروو کر گئی ہے, کہ اگر پاکستان بننے کے وقت ہماری لائف ایکسپیکٹنسی 32 ایئرس تھی, تو آج کل ہماری لائف ایکسپیکٹنسی اس سے ڈبل ہو گئی ہے. 64, 65, 66 might be different for males and females. So this is how we are looking at. So in future expect کیا جاتا ہے کہ as the countries come out of the demographic transition, تو ان کے پیرامڈ میں بھی تبدیلی آئے گی. تو یہ پروجیکشنز کے بیسس پر جو گورنمنٹ پروجیکشن کرتی ہے, اس کے بیسس پر گورنمنٹ کا بنا ہوا پیرامڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سکویز ہوا, اور اوپر والی بار جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرنی شروع ہوگی, اس کے ساتھ کافی حد تک ملنی شروع ہو گئی ہیں, اور براڈنیس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ کیا ہے, ٹاپ کے اوپر we might expect an increase in the number of the old people, اور اسی لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سا چینج آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چینج جو we expect is with the development of the society, کہ ہمارا سیکس ریشو جو ہے وہ اس میں فرق آئے گا. یہ جو میل فیمیل کا ریشو جو ہے that might be it's also becoming ایون اور بیلنسڈ کائنڈ آف تھنگ. جہاں ہائی سیکس ریشو پہلے ہمیں نظر آتی تھی وہ بھی نیچے آئے گی, اینڈ وی مائٹ بی کمنگ ٹورڈز مور بیلنس کائنڈ آف سچویشن. اوپر کی سینیریو میں ویسٹرن سوسائٹی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیر از اے گریٹر پرپورشن آف فیمیلس in the population, in the old population of those countries. اس کے اپنے فیکٹرز ہیں. مے بی اسٹریس اینڈ اسٹرین کی بات کر رہے ہیں کہ once the people retire وہ کیا کرتے ہیں, how do they continue with different kind of activities. لیکن ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے ان ملکوں میں کہ after retirement within 5 years lots of people die. And when I say lots of people, I am saying lots of men die. One factor which is explaining this kind of situation is that the men are
cut off from their routine activities at the time of retirement, if they don't have other activities to continue with, isliye that is one negative kind of point which has a negative impact on their survival. Compared with men, since women even after retirement they continue with their household activities, so there is not that kind of what you call sharp cutting between the previous activities and the present activities after the retirement. So that is how the experts explain that kind of situation. Then other factors are also, but this might be the main factor where we find that there is a greater proportion of females amongst the old people. So that's a scenario which people might look. Pakistan has not reached so far that kind of critical stage, but we might be moving fast in that direction, and that is how we may have to plan for the future as well. Another composition of the population of Pakistan is the literacy. Now literacy, as you know, literacy is one of the indicators of the development level of a country, اور اسی کے بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں. بلکہ لٹریسی کو میجر کرنا جو ہے وہ بھی ایک ان اٹ سیلف از اے سچویشن کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن واٹ از ہو از اے لٹریٹ پرسن. ہمارے بھی ہاں کچھ ڈیفینیشنز ایسے ہی بدلتی رہیں. 51 میں کچھ تھی, اس کے بعد کچھ. اس وقت ہم یہی دیکھتے ہیں کہ any person who can read a sentence or two with understanding. It's not that in the beginning it used to be something like anybody who could read something in any language. تو لینگویج میں تو ہمارے it's a good thing ماشاء اللہ بہت ہماری پاپولیشن ہے جو کہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے. تو پڑھنا اپنی جگہ پر ہے, اس لیے اس وقت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انہوں نے ود انڈرسٹینڈنگ کی بات کی. تو اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو لٹریسی ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے. 1961 میں ہمارا لٹریسی ریٹ جو تھا 17% تھا, یعنی 17% آف دی پاپولیشن. لیٹ می سے ونس اگین, یہ جو لٹریسی ہے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں آف دوز پیپل ہو آر 10 years اینڈ ابو. اب تو ٹوٹل پاپولیشن نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ٹوٹل پاپولیشن میں تو وہ بچے بھی ہیں جو کہ جن کی عمر سال سے بھی کم ہے یا چند دنوں کے ہیں یا مہینوں کے بھی ہیں, ان کی لٹریسی یہاں نہیں دیکھی جاتی. جب ہم لٹریسی کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ پاپولیشن وچ از 10 years اینڈ ابو. تو ہماری جو لٹریسی ہے جیسے کہ میں بتانے لگا تھا 1961 میں 17% of the population aged 10 and above was literate. 72 میں انکریز ہوئی, it went up 22%. 81 میں 26%, 90 میں 35%, 98 میں 40%. 2004 کی حکومت کے ایسٹیمیٹس جو شو کر رہے ہیں that's 54%. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے آئی تھنک دیٹس آن دی انکریز. اگر 61 کو ہم اپنے پریزنٹ سچویشن سے کمپیئر کریں تو مے بی دا لٹریسی ریٹ ہیز انکریز 3 times. 17% سے اب اگر ہم 54 پہ پہنچ گئے ہیں یا 55 پہ پہنچ گئے ہیں تو دیٹس اے بگ انکریز. دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ کہ ہم کہیں جی کہ ہماری پاپولیشن اتنی ہو گئی. اگرچہ ہماری لٹریسی میں کافی فرق پڑا ہے, لیکن جب اس کا فردر انالیسس کرتے ہیں تو اس میں کافی ہمیں کنٹراسٹ بھی نظر آتے ہیں, اور ان کنٹراسٹ میں رورل اربن کا کنٹراسٹ ہمیں نظر آئے گا, میل فیمیل کا ہمیں کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ rural areas are lagging behind the urban areas with respect to the literacy. Similarly, the female literacy is much lower than the males. Of course, اس میں improvements چلی جا رہی ہیں,
لیکن دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک این انالیسس آف دی سچویشن. تو ایک لحاظ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لٹریسی ہیز امپرووڈ، لیکن دوسرے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دیٹ از ریئلی سرپرائزنگ. اور وہ سرپرائزنگ کی بات ایسے ہی ہے کہ ہم ایک چیز تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ اچیومنٹ جو ہے ہماری، وہ کچھ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس میں کچھ نہیں ہو رہا. سو لیٹس لک ایٹ اٹ فرام اندر پرسپیکٹو. اس میں لک ایٹ دی اندر سائڈ آف دی ہول تھنگ کہ ہمارے جو الٹریٹ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کبھی اسکول نہیں گئے، جنہوں نے پڑھا نہیں، ان کی تعداد 61 میں 22 ملین تھی، 72 میں 33 ملین ہو گئی، 81 میں 42 ملین ہو گئی، 90 میں 52، 98 میں 55، اور 2004 میں حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ اٹ ہیز انکریز ٹو 69 ملین. اب یہ دیکھیں نا کیسے ہو گیا کہ 22 سے 69 تک ہم پہنچ گئے، وہ بھی آلموسٹ 3 ٹائمز ہو گئی. لٹریسی ہماری بھی 3 ٹائمز بڑھ گئی، اور نمبر آف الٹریٹس کتنے جو ہے وہ بھی 3 ٹائمز بڑھ گئے. نا ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دیز کائنڈ آف سچویشنس؟ اور اس کی ایکسپلینیشن ہمیں یہی ملتی ہے کہ ہم امپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن the number of people who are being added, the number of children who are being added، اس کی جو رفتار ہے is much faster than the achievements which we have. اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں، and that is how we are in that kind of situation. ایک اور جو ہمارا سینیریو ہے وہ پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کا ہے کہ رورل ایریاز میں کتنے رہتے ہیں اور اربن ایریاز میں کتنے رہتے ہیں. 1998 کی پاپولیشن سینسس کے مطابق ہماری جو پاپولیشن تھی رورل ایریاز میں دیٹ واز 67%، اور جو اربن ایریاز میں تھی وہ 33% تھی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اگر کمپیریزن کریں جب پاکستان بنا تو اس وقت شاید ہماری 80% آف دی پاپولیشن رورل ایریاز میں تھی، اور اب ہماری 67% ہے. اس وقت 5 میں سے ایک بندہ رہ رہا تھا اربن ایریاز، اب 3 میں سے ایک ادھر رہ رہا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی سی دیٹ اربن پاپولیشن از آن دی انکریز. دیٹس اندر وے آف لوکنگ ایٹ دی ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. مائگریشن کی بات کر رہے ہیں کہ رورل ایریا سے اربن ایریاز میں مائگریٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ہاؤ the urban areas are swelling. And then also the boundaries of the urban areas are also changing. Birth rate اپنی جگہ پر ہے، migration اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی باؤنڈریز میں بھی چینجز آ رہی ہیں، اور ان چینجز کی وجہ سے again the number of people who are residing in the urban areas is swelling or is increasing. اتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور obviously پاکستان has been very conscious with respect to looking at the preventive measures. تو پاکستان نے ہمارا پاپولیشن پروگرام چلا، and let's look at some of the implications of this program. ہم نالج کی بات کر سکتے ہیں. اگر پیرامیٹر کی بات کریں 3 فیکٹرز آ رہے ہیں. نالج کی بات کر سکتے ہیں، یوز آف کنٹرسیپٹیوز کی بات کر سکتے ہیں، اور فرٹیلیٹی ریٹ جو کہ اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. اب نالج میں 1991 سے لے کر اگر 2004 تک ہم چلیں تو وہ کپلز who were aware of the planning of the families، ان کی جو پرسنٹیج تھی that was 78. That has increased from 78 to 96% in 2004. Very interesting. So lot more people are aware of that there is something which is called planning of the families. اس کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ what measures do they adopt for the planning of their families. اور ان میجرز میں ایک جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے جب ماڈرن پریکٹسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں دیٹس دا یوز آف کنٹرسیپٹیوز. اور کنٹرسیپٹیوز میں جہاں 12% کنٹرسیپٹیو یوز تھا وہ بڑھ کر 2004 میں 34% تک پہنچ گیا. دیٹس این انکریز، بٹ
اس کو اگر کسی اور انداز سے دیکھیں تو look at the gap between the people who are aware and the people who are using it. Here we are talking about the couples, the married people, and obviously we are talking about the contraceptive use by the married people. تو جہاں 96 پیپل آر اویئر ان میں سے نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹلی ہم کہہ رہے ہیں کہ 34% آف دی ٹوٹل کپلز آر میکنگ یوز. یہ جو گیپ جو ہے آئی تھنک دیٹس اے نیڈ وچ ہیز ٹو بی فلڈ ان. اب وہ کیوں نہیں کر رہے, اویلیبل نہیں ہیں یا اور کلچرل فیکٹرز ہیں, دوز آر دا تھنگس وچ ہیو ٹو بی لکڈ ان ٹو. اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ فرٹیلیٹی پہ پڑا ہے. فرٹیلیٹی جو ہے ہماری ڈیفینیٹلی ہیز کم ڈاؤن, اور وہ کیسے ہوا؟ 1991 میں اٹ واز 5.4 اور 2004 میں دا گورنمنٹ ایسٹیمیٹس شو دیٹ اٹ از 4.1. اٹ از آن دا ڈکلائن. لیکن ابھی بھی یہ جو ہے اس رادر آئی وڈ سے ٹوائس ایز ہائی as is the replacement level which Pakistan is trying to endeavor or trying to achieve. تو اس طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے امپیکٹ. پاپولیشن گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی بات ہے تو 1.3 ہے گروتھ ریٹ اور کنٹراسیپٹیو پریولنس 61% ہے. ڈیولپڈ کنٹری میں گروتھ ریٹ 0.1 ہے, جو ہم نے پہلے بھی دیکھا, تو کنٹراسیپٹیو پریولنس 68 ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں 1.6 اور 60% جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. دس از دا ڈیولپنگ کنٹریز. ایشیا میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 1.3% ہے تو کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ جو ہے وہ 64% ہے. Now look at پاکستان, where do we have, اور اس کا کمپیریزن کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں گروتھ جو کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے اس ویری لو, 34% ہے یا 35 ہے یا 37 ہے, دس سم ویریشن, تو اس میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اور one of the factors which people suggest is that these are the cultural factors, or cultural factors may people talk about the religious factors. But then one question is that how are the other Muslim countries behaving? تو ہم اپنے آپ کو دوسرے مسلم کنٹریز کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ ہم ان سب ملکوں سے پیچھے ہیں. Now look at the figures. ہمیں فگرز کچھ اس طرح نظر آتی ہیں کہ ایجپٹ دیکھیں, ایجپٹ میں ٹی ایف آر 3.5 اور کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ جو ہے وہ 56 ہے. ان سب کنٹریز کو دیکھیں تو یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں. ان فگرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ٹی ایف آر سب سے ہائی نظر آتا ہے, 4.1 پہ بیٹھے ہیں. پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے 1.9 نظر آتا ہے. اور اب کچھ لیٹسٹ فگرز بتا رہے ہیں کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ کی, وچ از اباؤٹ 37, اینڈ ان سب ملکوں میں سب سے نیچے نظر آ رہا ہے. دی کوشچن از کہ دیز آر آلسو مسلم کنٹریز, وی آر آلسو مسلم کنٹریز, ہاؤ ہیو دے مینیجڈ دیٹ کائنڈ آف سچویشن اینڈ ہاؤ کم وی آر لیگنگ بیہائنڈ. اور اسی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے جس حساب سے یہ بڑھ رہی ہے تو بائی دا ایئر 2020 we expect that it's going to be 195.5 million people living in this area. اور چلتے چلتے اسی حساب سے اگر پاپولیشن بڑھتی رہی تو we expect that it's going to double by the year 2040. اس طرح سے آج کے ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی پاپولیشن کا کمپوزیشن کیا ہے اور اس پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اور کمپوزیشن میں ہم نے ایج کمپوزیشن کی بات کی, ہم نے سیکس کمپوزیشن کی بات کی, لٹریسی کی بات کی, اینڈ دین دا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ رورل اربن کی بات دیکھی. اینڈ ان کو اگر کمپیریزن کریں ود رسپیکٹ ٹو دا پاپولیشن پیرامڈس تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آتی ہیں. اور اگر
وہ 3-4 پیرامڈس جس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ابھی ہم ٹرانزیشنل سٹیج میں ہی ہیں. ہمارا جو 2010 میں نظر آتا ہے کہ تھوڑی سی شاید اس پیرامڈ میں چینج آئے, بٹ آئی تھنک وی ہیو اسٹل ٹو cover lot more distance if we are coming to the replacement level. اور ابھی ہماری تو 2.1 اگر ہے replacement level تو ہم تو 4.1 پہ بیٹھے ہیں. So that's to achieve that we have to really work hard for that kind of situation. آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.